سیکھتے ہوئے اب کثرت سے عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز باجماعت ہوگی، یہ طے کریں انشاءاللہ کسی حال میں نماز نہیں چھوڑیں، طے کرتے ہیں انشاءاللہ پورا مجمع طے کرے گا اب موت تک انشاءاللہ کسی حال میں ہم نماز نہیں چھوڑیں گے اور نماز کو اہتمام سے ادا کریں گے۔ مسجد جا کر آپ علیہ السلام نے پوری زندگی فرض نمازیں مسجد جا کر باجماعت ادا کی، یہاں تک کہ مرض الوفات میں آپ جمعرات سے لے کر پیر تک زیادہ بیمار رہے، آپ کو بشی تاری ہو جاتی، بے ہوشی ہو جاتی تھی، لیکن اس حال میں بھی نماز کے وقت میں اٹھتے تھے اور 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد جاتے تھے۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما 2 طرف سے آپ کو سہارا دیتے تھے، اس لیے کہ آپ سے چلا نہیں جاتا، آپ مسجد جا کر نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اس لیے سب طے کریں انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کرائیں، گھر کی عورتیں ہیں، بچے ہیں۔ حضور نے فرمایا 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم کرو، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو، حالانکہ لڑکے پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی لیکن ابھی سے عادی بنانا، نماز کی اہمیت سمجھانی ہے کہ بہت بڑا فریضہ ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ ہاں بیمار ہیں تو بیماری کی نماز پڑھیں، مسافر ہیں سفر کی نماز پڑھیں، لیکن کسی حال میں معافی نہیں۔ یہ اہم ترین فریضہ ہے، مقصد حیات ہے عبادت، ان عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز، اس لیے نمازوں کی پابندی کریں، فرائض کے ساتھ سنتوں کا اہتمام کریں، سنتوں کے ساتھ نفلوں کا اہتمام کریں۔ جب اللہ سے تعلق پیدا ہوگا تو پھر آدمی رات نماز میں گزارے گا۔ ان لوگوں کا تذکرہ کلام پاک میں کیا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا، یہ بستر پر نہیں لیٹتے بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، خوفا وطمعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کے امیدوار ہو کر، ومما رزقناهم ينفقون، اور اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ ہاں یہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ رات کے آخر پہر میں یہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، حالانکہ دن بھر اطاعت سے گزر، یہ نہیں تھا کہ دن میں گناہ کرتے تھے اور رات میں معافی مانگتے، دن بھر اطاعت کے ساتھ گزارتے تھے اور پھر رات کے آخر پہر میں اٹھ کر اپنے پروردگار سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی صفتیں اور اللہ نے استعداد رکھی ہے۔ آج راتیں عبادت میں نہیں تو گناہوں میں گزر رہے یا لایانی میں گزر جاتی۔ ہم اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں کہ رات میں جلدی آرام کریں اور پھر رات کے آخر پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روئے آگے مبارک مہینہ آ رہا ہے، ویسے بھی رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے آدھا گھنٹہ جلدی اٹھ جائیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، توبہ کریں گے، اپنے لیے حضور کی پوری امت کے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہم سے بڑی چوکیں ہوئی ہیں، بھول ہوئی ہیں، تیری عبادت میں، دین سیکھنے میں، دین کی دعوت میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اور حضور علیہ السلام کی پوری امت کو معاف فرما۔ اللہ سے معافی مانگیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، تو یہ ہماری راتیں روشن ہو جائے گی، یہ راتیں روشن ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور یہی اصل وظیفہ حیات ایمان والے کا کہ کثرت سے عبادت میں مشغول ہو، اتنا عبادت میں مشغول ہو کہ ہماری عبادت کا اثر ہماری تجارت پر بھی ہو، ہماری عبادت کا اثر ہمارے آرام پر بھی ہو، اور ہماری عبادت کا اثر ہمارے کھانے پر ہو کہ کھانا بھی غفلت سے نہ ہو، آرام بھی غفلت کے ساتھ نہ ہو اور تجارت بھی غفلت کے ساتھ نہ ہو۔ صحابہ کی عبادتوں کا اثر تھا ان کی تجارتوں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کلام پاک میں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ ایسے مرد ہیں کہ ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مانے نہیں ہوتی۔ یعنی بازار میں بھی نظر آتے تھے کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد کے ساتھ بیٹھتے، وہ نمازوں کی پابندی کرتے تھے، ان کی جماعت دی جاتی تھی، نماز قضا بھی ہوتی تھی، وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے کہ اللہ نے مال دیا ہے، اس مال پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اور ان کو ڈر تھا تو آخرت کا ڈر تھا، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ یہ ان کی صفت بیان فرمائی، اس لیے ہم کوشش کریں نمازوں کی خوب پابندی کریں،
نماز سے پہلے کی سنتیں، نماز کے بعد کی سنتیں ہیں، نفلیں ہیں، جتنا موقع ملے نمازیں پڑھیں۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے توبہ کی نماز بتائی، شکر کی نماز بتائی، حاجت کی نماز بتائی۔ کوئی مصیبت آ گئے تو تکلیف میں نماز پڑھیں، اللہ کی طرف آوے۔ سورج میں گرہن ہو گیا تو حضور مسجد میں آگئے، چاند میں گرہن لگ گیا مسجد میں آگئے، بارش رک گئی تو آپ نے نماز پڑھی۔ ہر وقت نماز بتائی، یہ بھی ہماری زندگی کا وظیفہ ہے۔ صحابہ کی صفت بتائی، رکعن سجدا، کیا آپ ان کو دیکھو گے، تراہم رکعن سجدا، کیا آپ ان کو دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں تو کبھی سجدے میں۔ جیسے بعض لوگوں کی صفت ہوتی ہے، کہتے ہیں آپ جب بھی جب کہ وہ آپ کو کھانا کھاتے ملیں گے، فلاں صاحب ہاں آپ جب بھی دیکھو گے چائے پینے ملیں گے، فلاں صاحب آپ دیکھو گے جب بھی وہ ہنستے ہوئے ملیں گے۔ تو لوگ کہتے ہیں بھائی تعارف ہوتا ہے آدمی کا اس کی خاص صفت سے، کہ کوئی آدمی بھائی جب چاہو جب دیکھو سوتا ہی ملتا ہے، صبح شام جب جاؤ سو رہا ہے۔ کوئی آدمی کو پوچھو بھائی جب چاہو چائے پی رہا ہے، کوئی آدمی کا پوچھ رہا ہے بھائی جب چاہو سگریٹ پی رہا ہے۔ ارے ہوتا ہے نا کیسا؟ بولو نے بھائی، صحابہ کی صفت بیان کی اللہ نے قرآن میں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو جب دیکھو گے تو کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں، یہ صفت ہے ان کی۔ اور وہ کیا چاہتے ہیں یہ رکوع سجدوں سے نماز سے کیا چاہتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کا فضل شامل حال ہو جائے۔ اگر اس کا فضل شامل حال ہو گیا تو پھر ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں۔ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے نا اور سارے کاروبار چلتے رہتے ہیں، میلیں بھی چلتی ہیں، کھیت سے اناج آتا ہے اور نہریں جاری رہتی ہیں، جانوروں کو چارہ ملتا ہے، کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے۔ اور اگر 2-3 سال بارش نہ برسے تو سب جگہ مندی ہو جائے گی، بازار ٹھپ ہو جائیں گے، بارش نہیں ہوئی ہے، بارش نہیں ہوئی۔ ایسے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے گا تو سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ شادی بھی آسان، تجارت بھی آسان، کاروبار بھی آسان، زندگی جینا آسان، دربار آسان، کاروبار آسان۔ اور اگر اس کا فضل ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا فضل ہماری طرف متوجہ نہیں ہے تو سارے کام مشکل ہو جائیں گے۔ اور فضل شامل حال کرنے کا راستہ اس کی اطاعت، اس لیے نمازوں کی پابندی کریں۔ ماہ مبارک ہے آگے تو رمضان کے مہینے کو اچھا گزاریں، ابھی سے تیاری کریں۔ حضور علیہ السلام رجب سے تیاری شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت دے دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ اس لیے ماہ مبارک کی تیاری کریں، دعا مانگتے تھے، یا اللہ سلمنا لرمضان سلم رمضان لنا، رمضان کے لیے ہم کو صحیح سالم تندرست بنا دے اور رمضان کو ہمارے لیے خوشگوار بنا دے۔ تیاری کریں آگے سے تاکہ رمضان میں اچھی طریقے سے روزے رکھیں اور اچھی طریقے سے نماز پڑھیں، رمضان کی راتوں کو اطمینان سے تراویح میں گزاریں۔ قرآن کے ساتھ خاص مناسبت ہے، ماہ مبارک میں روزوں کے ساتھ تراویح ہیں، تلاوت ہیں، ذکر ہیں، صدقہ خیرات ہیں۔ مسلمان عموماً ماہ مبارک میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کریں، مال کو گن کر علماء سے مسائل معلوم کر کے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ہاں یہ فرائض ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارے فریضے ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور آگے حج کے مہینے ہوتے ہیں، حج والے بھی تیاری کر رہے ہیں، یہ 5 فرائض ہے بنیاد۔ تو اس لیے کوشش اس کی کریں کہ ہمارا رمضان بھی اچھا گزرے، توبہ کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، دعوت کے ساتھ۔ ماہ مبارک میں آپ نے اپنی محنت بڑھا دی، فتح مکہ کا سفر ماہ مبارک میں ہوا، بدر کا سفر رمضان میں ہوا، آپ نے اپنا محنت بڑھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ آپ علیہ السلام رمضان میں بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، تو رمضان میں کھانا سونا کم کریں، کیونکہ رمضان میں کام بڑھانا ہے، عبادت بھی بڑھانی ہے، دعوت بھی بڑھانی ہے، بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ جو جماعتیں ہماری جا رہی وہ بھی، جو جماعتیں اس وقت کام کر رہی ہیں وہ بھی، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان میں دعوت بھی بڑھانی ہے۔ لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اپنے آپ مسجدوں کی طرف آتے ہیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ ملنے کی کوشش کریں، ایمان والوں سے بات کریں، ایمان بنانے کی، اعمال بنانے کی، اخلاق بنانے کی، دین کی محنت کے لیے تیار کریں۔ رمضان کے مہینے میں بھی نفل جماعتیں بناویں کہ لوگ جماعتوں میں جا کر اچھی طرح یکسو ہو کر اپنے اعمال قائم کریں۔
ایسے ہزاروں لوگ ملیں گے جنہوں نے رمضان میں راہ خدا میں نکل کر زندگی کا پہلا روزہ رکھا، پہلی نماز جا کر پڑھی جماعت میں جا کر، 20 سال کی عمر ہے، 25 سال کی عمر ہے، ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی، جماعت میں نکل کر پہلی نماز پڑھی، 25 سال کی عمر ہے، جماعت میں جا کر توبہ کی شراب سے، زنا سے، سود سے۔ ہاں، یہ بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے۔ اس لیے رمضان میں اپنی عبادت بھی بڑھانی ہے، تلاوت بھی بڑھانی ہے، اعمال بھی بڑھانے ہیں، دعوت بھی بڑھانی ہے۔ جو جماعتیں ہیں وہ بھی خوب جم کر محنت کریں۔ ہاں، روزہ ایک عبادت ہے، مسجد ہے وہ۔ اللہ سے جب توفیق مانگیں گے تو اللہ روزے کی حالت میں بھی چلنے پھرنے کی توفیق دے گا، محنت کی توفیق دے گا۔ ملے جا کر لوگوں کو۔ رمضان میں سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے جا کر ملیں، اختلاط کریں، بات کریں، سمجھاویں، ان کو لاویں، تعلیم کے حلقوں میں جوڑیں، اپنے ساتھ گشتوں میں لے کر چلیں اور نقد راہ خدا میں لے جانے کے لیے ان کو تیار کریں۔ رمضان میں بھی 4 مہینے کی جماعتیں، چلے کی جماعتیں بناویں اور راہ خدا میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، فرض روزے رکھیں گے، توبہ کریں گے، بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے جو جماعتیں جا رہی ہیں اس وقت وہ بھی، اور جو جماعتیں باہر کی علاقوں میں کام کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ رمضان سونے میں نہ، یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان جو ہے وہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، وہ تو کام کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں کے رمضان کے قصے سنتے ہیں، یہ دن بھر 24 گھنٹے میں 2-3 گھنٹے سوتے تھے، عام دنوں کے مقابلے میں سونا کم کرتے ہیں نہ کہ بڑھاتے ہیں۔ اگر ہماری زیادہ ہمت نہیں ہے تو رات بھر آرام کر لیں، کوئی حرج نہیں، تہجد میں اٹھ جائیں، تہجد پڑھیں، دعا مانگیں، سحری کھا لیں، پھر دن کو کام میں لگائیں، صبح سے محنت کا نظام بناویں اور گھر گھر جا کر لوگوں سے ملیں، بات کریں، سمجھاویں۔ مبارک مہینہ ہے، لوگوں پر لوگوں کی خدمت کریں، خرچ کریں، روزہ داروں کو افطار کراویں اور دین کی بات سمجھاویں، اپنے پاس بلاویں۔ اس کو رسم نہ بنائیں افطار پارٹیوں، مردوں عورتوں کا ہجوم نہ کریں۔ روزہ دار کا افطار کرانے کا مطلب اس کو بھی کوئی رسم بنا دیا جائے، وہ افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، لاکھوں کروڑوں کے خرچے ہو رہے ہیں، مرد عورتیں جمع ہو رہے ہیں، اس کے ویڈیو ہو کر وائرل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے افطار کرایا۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کو مخلوق سے چھپایا جاتا ہے کہ لوگ اس کو نہ دیکھیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کس نے کروایا ہے، کہ کس نے کھلایا ہے، کہ جس کے لیے کرنا ہے اس کو بتانا ہے۔ اور تو ایک رسوم ہے، ہمیں عمل بنانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ترغیب دی ہے ماہ مبارک میں کہ بھوکوں کو کھلاوے، روزہ داروں کو افطار کراوے، اللہ کے بندوں کے مددگار بنے۔ ایک صحابی آئے، ان کو کہا حضور نے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا سحری کے لیے، وہ معذرت کیا کہا کہ نہیں، آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ یہ فضیلت کی چیز ہے، لیکن اس کو دین بناوے۔ اگر اس کو سیکھا ہے تو دین بنے گا، ورنہ دین کے اعمال بھی رسم بن کے رہ جائے گی۔ اس لیے گزارش ہے کہ ماہ مبارک میں بھی اپنی محنت بڑھاویں۔ جو حضرات گھر واپس جائیں گے وہ طے کریں رمضان کے مہینے میں بار بار 3 دن لگا۔ بہت سارے علاقوں میں ذمہ داروں نے طے کیا کہ 3 مرتبہ 3 دن لگائیں گے، ہر عشرے میں 1 مرتبہ 3 دن، اور نئے لوگوں کو اپنے ساتھ تیار کر کے لے جائیں گے۔ ایسے نوجوان ہیں جو روزوں سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، گناہوں والی زندگی ہے، رمضان کا مہینہ آیا ہے، دل نرم ہوئے ہیں، ان کو تیار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ پہلے عشرے میں 1 مرتبہ لے گئے، 7 دن گھر رہے، 3 دن جماعت پہ چلے گئے، پھر 3 دن جماعت پہ گئے، 7 دن گھر رہے، پھر 3 دن جماعت پہ جا رہے، اپنے ساتھ نئے لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں، وہاں لے جا کر ان کو قرآن سکھا رہے ہیں، ان کو روزہ نماز کی ترغیب دے رہے ہیں، ان کو مسجد کے ماحول میں لا کر ان کا دینی ذہن بنا رہے ہیں۔ اس لیے ذمہ داروں سے ہماری گزارش، جو عام دنوں میں مہینے میں 1 بار 3 دن لگا رہے ہیں، وہ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ماہ مبارک میں 3 مرتبہ 3 دن لگائیں گے انشاءاللہ۔ کون لگائیں گے؟ اور جن کا عام دنوں میں نہیں لگ پا رہا ہے کم از کم وہ طے کریں۔ اس مبارک مہینے سے ابتدا کریں گے، اس مبارک مہینے سے ابتدا کر کے خود بھی نکلیں گے، اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو، اپنے اولاد کو، اپنے بھانجوں بھتیجوں کو بھی اس ماہ مبارک میں انشاءاللہ کم از کم ان کے 3 دن لگوا کر دین کی محنت کی ان کی شروعات کریں گے انشاءاللہ۔ اور اپنے دوست برادر ہیں، محلے میں اور لوگ ہیں، اس مبارک مہینے میں ابھی سے کوشش شروع کر دیں، ایسی فضا بنے ہمارے علاقوں میں، ہمارے گاؤں دیہاتوں میں، بستیوں میں، کہ کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، صرف 5 آدمی مسجد کا کام کریں گے تو ہو جائے گا یہ کام؟
ارے بولو نا بھائی.